الصبح بدا من طلعته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولی اما بعد. السلام علیکم شیخ، میرا نام محمد نصیر الدین ہے، میں ایک پرائیویٹ فرم میں انجینئر ہوں. شیخ میرا ایک سوال ہے، ایک صلاۃ التسبیح اور نماز استخارہ، بہت ساری حدیث بیان کی جاتی ہے اس بارے میں کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں کام میں آسانی ہوتی ہیں، تو اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، فضیلتیں کیا ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ صلاۃ التسبیح نماز کے تعلق سے اور صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے. تو دیکھیے، استخارہ کی کوئی خاص نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے کوئی معاملے مشورہ چاہتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، اور قاعدے کے اندر وہ ایک دعا ہے جو استخارہ کی ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے صلاۃ الاستخارہ کی. اس نے نماز پڑھی اللہ سے مشورہ طلب کرنے کی، کوئی ایک مسئلہ تھا، 2 چیزیں تھیں، دونوں میں سے کیا میں لوں، کیا چیز کروں، اس کے لیے. تو بہرحال یہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل جیسی پڑھیں گے، اور اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو قاعدے میں تمام دعاؤں کے بعد وہ دعا ہے استخارہ کی، وہ پڑھے. اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر نماز پڑھ لے 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد وہ دعا کو الگ سے دیکھ کر آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں اس کو استخارہ. بھائی کا دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کے بہت سارے فضائل بتاتے ہیں. تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے، محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا جائے. کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں جس میں سے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیر ہی کا درجہ حاصل کر لیتی. مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتے. چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس کو حسن لی غیر ہی کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو لہٰذا کچھ محدثین نے سو کہا کہ یہ حسن لی غیر ہی ہے، تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے. کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں نہیں کریں گے. تو میں اس معاملے میں قارئین کو، سامعین کو یہ کہوں گا، وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو ہے عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا. آپ کو جو بہتر لگتا، سب تمام محدثین ہیں، تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی انشاءاللہ. شکریہ.